بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے نیوز میں سنا ہوگا کہ حفیظ شیخ جو وزیر خزانہ رہے، عمران خان صاحب نے ان کو فارغ کر دیا اور ان کی جگہ حماد اظہر کو یہ قلمدان دے دیا۔ یہ تیسری تبدیلی ہے۔ سب سے پہلے اسد عمر صاحب کو بطور وزیر خزانہ لایا گیا، لیکن سال ڈیڑھ بعد ہی ان کو ہٹا کر حفیظ شیخ کو اس منصب پر فائز کیا گیا اور ان کو ہٹا کر اب حماد اظہر صاحب کو لایا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خان صاحب کا ایک تو خود اپنا ویژن اکانومی کے حوالے سے وہ کلیئر نہیں ہے، اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے اہداف کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ ساتھ ہی ان کے پاس ٹیم بھی کوئی ایسی نہیں ہے جس پر وہ پورے 5 سال بھروسہ کر سکیں اور 5 سال بعد اس کی کارکردگی کو عوام کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس لیے انہیں رینڈملی یہ تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں اور جہاں سے جو ملے اسے اٹھا کر اس پر تجربہ کرتے ہیں۔ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنی ناگفتبے ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا المیہ جنم لے سکتا ہے، اور کوئی ایسا بہت بڑا ڈیمیج اور کوئی ایسا نقصان ہو سکتا ہے کہ جو شاید پھر ریپیئریبل نہ ہو۔ لہٰذا ہم اصلاح کی نیت سے اس گورنمنٹ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ یا تو وہ اپنے اندر اہلیت کو شو کریں اور اپنے ارد گرد کمپیٹنٹ لوگوں کو جمع کریں اور کمپیٹنٹ لوگوں کو اس ملک کی اس نیا کا ناخدا بنائیں، یا پھر اقتدار چھوڑ کر ان لوگوں کو آنے دیں جو اس ملک کی تقدیر کو سنبھال سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اور اس حکومت کے سامنے اور اس کے ارباب اقتدار کے سامنے اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کے تدارک کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ تنقید تو سب کرتے ہیں، لیکن یہ بتایا جائے کہ اس کا حل کیا ہے، تو میرے خیال میں جو کہ ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں سوچتا ہوں، اور جو میرا تھوڑا بہت طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ ہے اس ملک کی معیشت کا یا دنیا کی دیگر معیشتوں کا، تو میں اس بنیاد پر بڑے اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں اور اس حکومت کے سامنے یہ بات رکھ سکتا ہوں اور ایوان اقتدار کے سامنے یہ بات رکھ سکتا ہوں، پارلیمان کے سامنے یہ بات رکھ سکتا ہوں کہ 8 اقدامات ایسے ہیں، 8 مختلف جہتیں ایسی ہیں جن پر ہمیں بیک وقت فوکس کرنا ہوگا، تب جا کر ہم 3-4 سال میں 5 سال میں اس ملک کی معیشت کو سنبھال سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ایک فوری ریلیف کا، جس طرح ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، ایک حادثہ ہو جاتا ہے تو ایک ریسکیو اور ریلیف آپریشن ہوتا ہے، اور اس وقت سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو آرام پہنچایا جائے، لوگوں کو سکون پہنچایا جائے اور لوگوں کی وہ جو بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے۔ تو اس وقت ہمارے ہاں غربت کی سطح سے نیچے لوگ وہ قسم پرسی میں مبتلا ہیں، ان کے لیے 2 وقت کھانے کا بندوبست نہیں ہے، ان کے لیے صحت کی سہولت نہیں ہے، ان کے لیے تعلیم کی سہولت نہیں ہے، تو ایک فوری ریلیف کا پیکج وہ اس حکومت کو دینا چاہیے، ایک ماسٹر پلان بنانا چاہیے 3 سال کا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حکومت اکیلے نہیں کر سکتی، اس کے لیے حکومت کو نجی شعبے کو اپنے ساتھ انوالو کرنا ہے، اس کے لیے حکومت کو NGOs کو اپنے ساتھ انوالو کرنا ہے، اور ایک ایسا ماسٹر پلان بنانا ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو ان کی خوراک کا بندوبست کیا جا سکے، لوگوں کی رہائش کا بندوبست کیا جا سکے، ان کے بچوں کی صحت اور تعلیم کا بندوبست کیا جا سکے۔ اس وقت ملک کے اندر تقریباً 1000 ارب روپے سالانہ وہ خیراتی کاموں پہ خرچ ہوتے ہیں، ان کو پول اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اتنے ہی اپنے ساتھ میں لا لے اور مزید، تو ایک بہت بڑا ایک ایسا ریسکیو اور ریلیف کا جو پلان ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، اور جو غربت کی لکیر سے نیچے والے لوگ ہیں ان کو فوری طور پر بلا تعطل ان کی صحت، تعلیم اور خوراک کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 بنیادی شعبے ایسے ہیں۔ سروسز سیکٹر ہے، یعنی خدمات، جس میں ہوٹلز ہیں، جس میں ٹورزم انڈسٹری ہے، جس میں ہمارا اور بہت ساری ہمارے موبائل نیٹ ورک کمپنیاں ہیں، اور سروسز سیکٹر جو پورا پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے، جو ہمارے کارخانے ہیں، کاٹیج انڈسٹری ہے یا بڑی انڈسٹریاں ہیں۔ اسی طرح تعمیرات ہیں، یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اور اسی طرح زراعت یعنی ایگریکلچر۔ یہ 4 شعبے ایسے ہیں جو اس ملک کو اس وقت روزگار فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ لہٰذا ان شعبوں سے وابستہ افراد کو جمع کیا جائے
اور ان کو اعتماد میں لے کر ایسی پالیسی بنائی جائے، ان کو بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے، ان کو بلا تعطل گیس فراہم کی جائے، زراعت کے لیے انپٹس فراہم کی جائے، مشینری فراہم کی جائے، ایسی پالیسی دی جائے کہ کسان وہ اپنی زمینوں کی طرف واپس آئیں اور اپنی پیداوار اور اپنی ییلڈ کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ 4 سیکٹرز ہیں، ان کو اگر فوری طور پر فوکس کیا جائے تو یہ معیشت کے پہیے کو گھمانے میں بہت بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس ملک کے اندر ویلتھ جنریشن اور پیسے کی تخلیق کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرا شعبہ ہے کہ ہم اپنے درآمدات کو کم سے کم کریں اور برآمدات کو بڑھائیں۔ ہماری جو امپورٹس ہیں ان میں جو پرتعیش اشیاء ہیں یا تو ان پر مکمل پابندی لگائی جائے، اور یا ان پر اتنے بھاری ٹیکسز لگائے جائیں کہ جو ان کو لانا بھی چاہے تو اس کا پھر وہ کاسٹ دے اور وہ حکومتی خزانے میں اس کو فائدہ ہو۔ اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے جو ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، جو ہماری ٹورزم ہے، ہماری سروسز انڈسٹری ہے، اس کو فعال کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارا جو زراعت کا شعبہ ہے تو ہم لوگ دنیا کی خوراک کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہترین پھل ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بہترین چاول ہوتا ہے، ہمارا کاٹن بہترین ہے، ہمارا کپڑا، ہمارا چمڑا، ہماری سپورٹس گڈس، ہمارے ہاں جو سامان جراحت ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس، ان سب کے حوالے سے پاکستان کا نام پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہے۔ اور اگر کوشش کی جائے تو اپنے درآمدات کے حوالے سے اپنی برآمدات کے حوالے سے بڑھانے کی پالیسی بنائی جائے، ان لوگوں کو اس سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے اور ان کو ریلیف دیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بیرون ملک روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ پاکستان میں اس وقت 65% یوتھ ہے۔ اس یوتھ کو یہ ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اس کی تربیت کرنی چاہیے، اس کی فوری 6 مہینے کی ان کی ٹریننگز کرنی چاہیے، اور ان نوجوانوں کو گلف کنٹریز میں اور یورپین کنٹریز میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں گیپ موجود ہے اور جہاں جہاں مارکیٹ موجود ہے، ان نوجوانوں کو وہاں پہنچایا جائے اور ان کے ذریعے ملک کی اکانومی کو تحفظ بھی دیا جائے، اس کو بڑھاوا دیا جائے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک اکنامک بوم بھٹو دور میں آیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو نے بیرون ملک اپنے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے تھے۔ گلف کنٹری میں بہت بڑے پاکستانیوں کی تعداد گئی تھی، اور وہ آج تک وہاں اس کے ثمرات سمیٹ رہے ہیں۔ تو یہ بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے مارکیٹ تلاش کی جائے اور پاکستان کے ہنرمند نوجوانوں کو وہاں بھیجا جائے، اور پھر وہاں جو پاکستانی ہیں پہلے سے یہ اب جائیں، ان کے لیے ان کو ٹیکس فری کیا جائے۔ پاکستان کے اندر یہی ان کا ٹیکس ہے کہ وہ ملک سے باہر جا کر ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ جو پیسے بھیجیں اس پر کوئی ان کو مشکل پیش نہ آئے، کوئی اضافے ان کو پیسے نہ دینے پڑیں۔ وہ جو وہاں سے رقم جمع کرائیں بنوان، وہ یہاں ان کو اور ان کے خاندانوں تک پہنچ سکے، اور ان کے لیے یہاں ایونیوز ہوں کہ وہ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو سیکٹر ہے یہ کام کرے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو ہمارے انتظامی اخراجات ہیں ان پر 30% کٹ لگایا جائے۔ یہ انتظامی اخراجات صدارتی بھی ہو سکتے ہیں، یہ وزیر اعظم کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کابینہ کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ حکومت کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ صوبائی حکومتوں کی بھی ہو سکتے ہیں، یہ آرمی کے اور عدالت کے اور عدلیہ کے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ہر لیول پر یعنی ٹاپ سے لے کر باٹم تک۔ تو ہمارے جو انتظامی اخراجات ہیں ان میں سے، اور وہ 16, 17, 18% ہوتے ہیں ہمارے بجٹ کا، ان میں 30% کٹ کم از کم ہم لگا سکتے ہیں آسٹیریٹی اور کفایت شعاری کے مہم کے ذریعے، اور اس رقم کو بچا کر ہم دوسرے جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں اس پر خرچ کر سکتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے۔ پاکستان کے اندر اس وقت دولت کی کمی نہیں ہے، پاکستان کے اندر امیر لوگ موجود ہیں اور وہ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ اگر ایک ایونٹ آپ لے لیں کہ پاکستان میں جو شادیاں ہوتی ہیں اور عمراء کے طبقے میں جو شادیاں ہوتی ہیں، بلا مبالغہ اس میں سالانہ 1000 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ یہ خرچ کرتے ہیں ان کو اس پر ٹیکس دینا چاہیے، اور بھاری ٹیکس دینا چاہیے، تاکہ، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے، اور اس کے ذریعے ہم ٹیکس کی ایک بہت بڑی مد جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں۔
بیرون ملک دورے جو کیے جاتے ہیں، اسی طرح بیرون ملک جو تعلیم بڑے بڑے مہنگے انسٹیٹیوٹس میں حاصل کی جاتی ہے، ان سب پر ٹیکس ہونا چاہیے۔ اسی طرح پرتعیش جتنی بھی چیزیں ہیں اگر وہ امپورٹ کی جائیں تو ان پر ٹیکس وصول کیا جائے، اور دولت کے نمائش کے جتنے بھی ذریعے ہیں ان پر ٹیکس وصول کیا جائے، تو پاکستان کے اندر جو آمدنی ہے، ایک تو آسٹیریٹی کے ذریعے اور کفایت سیاری کے ذریعے آپ رقم بچائیں گے، اور دوسرا انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے آپ اپنی اکانومی میں بہت ساری رقم جو ہے وہ ڈالیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اسی طرح یہ ساتویں بات یہ ہے کہ سود کی شرح کو کم کیا جائے۔ پوری دنیا کے اندر اب یہ تجربہ ہو رہا ہے کہ سود کی شرح میں اضافہ یہ اکانومی کے لیے زہر قاتل ہے۔ جب آپ سود کی شرح کو کم کر دیں گے، ویسے تو اسلام میں سود حرام ہے اور بالکل ختم کر دینا چاہیے، لیکن اگر آپ ختم نہیں کر سکتے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا ٹائم پیریڈ چاہیے، تو اس کو کم سے کم کر دیں، اس کو سروس چارجز لیول پر لے آئیں، اور اسٹیٹ بینک کا جو کنٹرول ہے وہ حکومت کے پاس رہے۔ IMF کے کہنے پر اور FATF کے کہنے پر اور ورلڈ بینک کے کہنے پر ایسی کوئی قانون سازی نہ کی جائے کہ جس میں اس ادارے کو آپ خود مختار کر دیں اور اس کو ایک وائسرائے کی شکل دے دیں جو آپ کی اکانومی کو کنٹرول کرے۔ تو اپنی اکانومی کا کنٹرول اپنے پاس رکھیں اور ان اداروں کو خود مختار نہ ہونے دیں، سود کی شرح کو کم سے کم کریں، اور اس ملک کے اندر جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، جو سروسز انڈسٹری ہے، جو زراعت ہے اور جو کنسٹرکشن ہے، اس کے لیے آسان اور سادہ انداز سے قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں، تو یہی لوگ آپ کو اتنا ریونیو جنریٹ کر دیں گے کہ آپ کو اس ملک کے لیے پھر باہر کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 8ویں بات یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے منصوبے ہیں، سی پیک ہے، ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، ایسے منصوبوں پر پوری جرات کے ساتھ بلا تعطل عمل جاری رہنا چاہیے۔ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات وہ گرم جوشی اس میں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں تعطل کے شکار ہو رہے ہیں۔ ایران کے کسی وزیر نے یہ طعنہ بھی دیا ہے کہ ایک فون کال پر ہم اپنی پالیسیوں کو بدلنے والے نہیں ہیں، یہ ہماری طرف اشارہ ہے۔ تو ہمیں سی پیک پر پوری دل جمعی کے ساتھ یہ پاکستان کی فلاح کا منصوبہ ہے، اس کو بلا تعطل جاری رکھنا چاہیے۔ ایران کے ساتھ جو ہمارا 2013-14 میں گیس پائپ لائن کا منصوبہ بنا تھا اور جو اب تعطل کا شکار ہے، ایران نے اپنے حد تک وہ گیس پائپ لائن مکمل کر لی ہے، ہمیں پوری جرات کے ساتھ اس کو بنانا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر توانائی کا بحران کم ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے امریکہ کو خاطر میں لائے بغیر، دنیا کی دوسری قوتوں کو خاطر میں لائے بغیر، اپنے جو ترقی کے منصوبے ہیں اور اپنے جو پڑوس کے ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق بنا کر ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ پانی کے سٹوریج کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، ڈیمز بنانے چاہیے، اور اس کے لیے پوری پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ 7-8 کام کریں گے ہم، اور 3-4 سال 5 سال پوری یکسوئی کے ساتھ ایک ذہن بنا کر پلان کریں گے، تو اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ نظر آ رہا ہے مختلف تجربات کر رہی ہے PTI کی گورنمنٹ، اور کنفیوژن کے شکار ہے، ویژن اس کا کلیئر نہیں ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو اگلے 10 مہینے سال بعد حماد اظہر صاحب کو بھی کسی بہانے سے نکال دیا جائے گا، اور اپنے PTI ورکرز کو تو وہ شاید خاموش کر سکیں، اور ان کو تو شاید چپ کرا سکیں اور ان کو دلاسا دے سکیں، لیکن عوام اس چکر میں نہیں آئے گی، اور عوام یہ سمجھ جائے گی کہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور یہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی استطاعت اور استعداد نہیں رکھتے۔